یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اس آیت سے پہلے والی آیتوں میں انسانوں نے اپنے ذہنی طور پر وہم کی بنیاد پر مختلف قسم کی زندگیوں میں رسم و رواج کو اختیار کر کر اس کو دین کا نام دے دیا، دین میں داخل کر دیا، عقیدہ اس کے اوپر قائم رکھ لیے، عقیدہ قائم رکھ کر زندگی میں اس جیسی چیزیں کرنا ضروری سمجھ لیا۔ اس لیے دین اسلام جو نام ہے عقیدے کا نام ہے، صحیح عقیدے کی بنیاد پر وہ کام کرنا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے اوپر عقیدہ رکھنا ہے، اللہ کا حکم ہے سمجھ کر کرنا ہے۔ اس برے عقیدے کے تحت پر باطل عقیدے کی بنیاد پر کئی حلال چیزوں کو بھی انسان یہ کرنا درست نہیں، ایسا روایت چل رہی ہے، رواج چل رہا ہے، چلتا آ رہا ہے، صدیوں سے چل رہا، سالوں سے چل رہا، کئی پیڑھیوں سے ہو رہا، یہ کہہ کر حلال کو حرام، حرام کو حلال، ایسی کئی چیزیں کر لی گئی تھیں جس کی تفصیلات اس کے سابقہ آیتوں میں گزری۔ اس سے اب اس مفہوم کو رکھنے کے بعد آج کی اس آیت کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، یعنی اپنی ذات کو اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے لازم کر لو، یعنی اپنی اصلاح کی سب سے زیادہ فکر میں رہو، غلط طور طریقوں کے بہکاوے میں مت آؤ۔ دوسرے، جو سدھرا ہوا ہے، جو دیندار ہے، یہ دوسرے کو دین بتاتا ہے، غلط طریقے کی نشاندہی کرتا ہے۔ انسان جہاں بھی رہتا ہے وہاں کے انسانوں سے اس کا میل ملاپ رہتا ہے، ان کے ساتھ ملنا جھلنا رہتا ہے، معاملات رہتے ہیں، لیکن ایمان اور عقیدے کی والی بات کے اندر دونوں میں تفاوت ہو جاتا ہے، اختلافات چلتے ہیں، الگ الگ طریقہ اپناتے ہیں۔ صحیح راستے پہ رہنے والے کو فکر ہوتی ہے کہ کاش وہ بھی میرے جیسا ہو جائے، صحیح عقیدے پر آ جائے، نہ آنے پر غم بھی ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تم اپنی طرف سے جو کوشش کرو گے لیکن تم اپنے راستے سے نہیں ہٹو گے۔ اس میں یہ مفہوم ہرگز نہیں برے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اس آیت میں بھی ہے وضاحت، دوسری آیتیں وضاحت کے ساتھ ہیں۔ دین اسلام میں برے کام کو روکنا فرض ہے، زیادہ طاقت ہے آپ کے پاس ہاتھ سے روکنا، ہاتھ سے روکنے والی بات آئی تو میں کی بھی نوبت آ سکتی ہے۔ دوسرا، زبان سے روکنا، چاہے وہ مانے یا نہ مانے، آپ کے کہنے کا اس کے اوپر اثر ہو یا نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دینا۔ آخری مرحلہ، آپ کام کرتے جائیں گے، سیدھے راستے کو اپنائیں گے، دوسرے کو جہاں تک کوشش سے کہیں گے، یہ دو طریقے کہنے کے بتانے کے نہ ہوں تو عقیدے میں، دل میں ان کے برے عقیدے کو ناپسند کرنا، اچھا نہیں سمجھنا۔ اس کے بعد اب وہ کرتا رہے گا تو اس کے کرنے کا وبال تمہارے اوپر نہیں، اور اس کا ایسا برا کرنا، بری سوچ رکھنا، ٹکراؤ پیدا کرنا،
کہ تمہارا کچھ بگاڑے گا بھی نہیں، تمہارا بگڑے گا بھی نہیں۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اسلام کی ہر چیز پر مسلمانوں اگر تم ٹک جاؤ گے، ہدایت پر آ جاؤ گے، تو جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو غلط کرتے ہیں، ان کی غلط راہ روی سے، غلط عمل سے، غلط فکر سے، تمہارے بتانے کے بعد بھی، تمہارا سیدھا عمل کرنے کے بعد بھی اگر تم صحیح ہیں تو ان کے برائی کا اثر تمہارے اوپر ہونے والا نہیں، یا اس کی وجہ سے کوئی نقصان بھی تم کو اٹھانا پڑے گا نہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ورنہ بالکل خاموشی اختیار کرنے پر آخرت میں اس کا وبال ایک دم خاموش بیٹھ جانے والے کے لیے ہے۔ چنانچہ ذکر کر کے فرماتے ہیں الی اللہ مرجعکم جمیعا، نیک لوگ بھی، برے بھی، اچھے آدمی بھی، اطاعت و فرمانبردار بھی، نافرمانی کرنے والا بھی، سب کے سب کو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس تم تمام کو لوٹ کر آنا ہے، اسی کے پاس جمع کیا جائے گا حساب و کتاب کے لیے، اس کے مطابق جزا اور سزا اس کو برابر مل کر رہے گی۔ وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے عمل کا حساب کتاب لے کر اس کی نشاندہی ہر ایک کے سامنے کر دیں گے، نیک آدمی کے نیکیوں کو بتا کر اس پہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، نیکی قبول نہ کرنے والے شخص کی سارے حرکتوں کو، سارے برے اعمال کو سامنے واضح کر دے کر، بتا کر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے اوپر ہوگا۔ یہ آیت شریفہ ایک مرکزی رول ادا کرتی ہے سارے دین والے معاملات میں۔ سب سے پہلی چیز انفرادی طور پر اپنے آپ کو اصلاح کی فکر کرنا، یہ انفرادی اصلاح کے اندر اس بات کو نہ بھولنا کہ اب اس کے اوپر کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے، فلاں کو سمجھانے میں میرا کیا فائدہ، یہ نہیں کہنا اور نہ سمجھنا، جس طریقے سے بتانے کا پہلو ہے بتانا، ہر زمانے میں جو طریقہ بتانے کا ہو سکتا ہے، ہر ایک کی حیثیت طریقہ کار الگ ہو سکتا ہے، ان سارے چیزوں کو اختیار کرنا، نہ کرنے پر بھی وہ، لیکن ہم غلط راہ پر چلنے والوں کے طور طریقوں کو اپنانا نہیں، زندگی کسی بھی پہلو میں، چاہے معاملات میں ہو، چاہے عبادات کے اندر ہو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا زمانہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ایک شخص آ کر کہنے لگا فلاں فلاں میں بڑی تلخیاں چل رہی ہیں، ایک دوسرے کے لیے سخت سوس کہتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے سخت سوس کہتے ہیں، لڑتے پھرتے بھی ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں، کیا حکم دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا تم ان کو جاؤ، جو چیز صحیح ہے وہ بتا دو، جو غلطی کر رہے ہیں اس کی وضاحت کر دو، اگر نہ مانتے ہو تو پھر تم خاموش رہو۔ یہ فرما کر کہا تمہارے سوال کرنے سے کہیں یہ سمجھنا نہیں، تمہارا سوال سن کر میں تم کو فوراً یہ کہہ دوں جاؤ تم ان سے جنگ کرو، جہاد کرو، یہ نہیں کہوں گا۔ طریقہ یہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے، دلیل میں اسی آیت شریفہ کی تلاوت بھی فرمائی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جب مخاطب تھے، خطبہ دے رہے تھے، یعنی اس جیسی جھلکیاں اس وقت بھی کچھ کچھ پیدا ہو گئی تھیں، جبکہ سب سے اچھا و بہتر زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ ایک اس آیت کے بغیر غور و فکر کے ظاہری ترجمے پہ اتنی بات ایک دم سے سمجھ میں آ جاتی ہے، تم اپنی فکر کرو، دوسروں کا چھوڑ دو۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا تم اس آیت کے اوپر سے گزرتے ہو، پڑھتے ہو، اس مفہوم کی طرف آگے بڑھ رہے ہو، ہم سیدھے رہے تو کافی ہے، دوسرے بگڑے کچھ بھی ہو جائیں ہمارا کیا ہے، یہ فکر
سب سے غلط ہے، اس آیت میں وہ ہرگز نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ مرجعکم جمیعاً میں خود وضاحت ہو رہی، نیک کو بھی جمع کریں گے، برے کو بھی جمع کریں گے، نیک آدمی کے نیکی کو، نیک آدمی کی ذمہ داریوں کو۔ تم سے جتنا ہو سکتا ہے حسب طاقت منع کرنے کا طریقہ اختیار کرو گے۔ اگر وہ اٹل ہے نہ ماننے پر، وہ اپنے برے طریقے پر قائم رہنے پر، اس وقت خاموشی اختیار کرو گے، اس کو اس کے حال پر چھوڑ کر خود اصلاح کے اوپر رہ جانا یہ کافی ہوگا نہیں۔ اس مفہوم کو قرآن میں دوسری جگہ وضاحت کے ساتھ آیتوں میں ہے۔ اگر خاموشی اختیار کر رہے تو یہ بھی نیک ہوتے ہوئے گناہ گار ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا، عذاب نازل کرنا چاہیں گے دنیا میں بھی، حدیث شریف کی وضاحت کی روشنی میں حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض فرمائیں گے اس قوم کے اندر فلاں 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 نیک اور صالح بندے بھی موجود ہیں۔ اللہ کا حکم ہوگا عذاب جن لوگوں کا تم ذکر کر رہے ہو فلاں فلاں نیک 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 ہے، سب سے پہلے عذاب وہیں سے شروع کرو۔ یعنی ان کی خاموشی ان کی نافرمانی کے اندر اور بڑھاوا دینے کا ذریعہ اور سبب بنا، لہذا یہ بھی گناہ میں شامل ہیں۔ یعنی نیکی کر کے بھی عذاب، تو وہ نیک بننے کے بعد، نیکی کرنے کے بعد پھر نیک آدمی کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ قرآن کئی جگہ کنتم خیر امتن، یہ ذمہ داری کلام پاک کی، تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اس سے واقف ہو جاتا ہے، جو اس کو اچھی طرح سمجھتا ہے، خود سمجھی ہوئی چیز دوسروں کو سمجھائے، خود کیے جانے والے اچھے عمل دوسروں کو بھی بتائے، تاکید کرے، برائیوں کو سمجھ کر جو رک رہا ہے دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرے، یہ اس کے پاس ذمہ داری ہے اور لازم ہے۔ سورہ تحریم کے اندر اور وضاحت کے ساتھ ہے قُوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے وجود کو بھی دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھنے کی پوری تدبیریں اختیار کرو۔ اسی طرح تمہارے اپنے جو لوگ ہیں، جس میں اس کے خاندان کے لوگ آئیں گے، سب سے پہلے اس کے گھر کے لوگ آئیں گے، اس کے خاندان کے لوگ آئیں گے، اس کے دوست و احباب آئیں گے، اس کی ملنے جلنے والا حلقہ، ان کو بھی دوزخ سے بچانے کی کوشش کرو۔ اب کون بچتا نہیں بچتا ہے، کون سدھرتا نہیں سدھرتا ہے، آپ کے کہنے کا اثر ہوتا ہے اور نہیں ہوتا ہے، اس کی فکر نہ کرو۔ یہی مفہوم ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، وما علیک الا البلاغ وما علینا الا البلاغ، یہ ذمہ داری پہچان دینا، بتا دینا، نشاندہی کر دینا۔ نہ سدھرنے پر اللہ تعالیٰ کی جو تنبیہ کا ذکر ہے، عذاب کا ذکر ہے، زندگی کے اندر جو نحوستوں کا مرحلہ گزرتا ہے، دنیا کی ظالم قومیں جو ان پر مسلط کی جاتی ہیں، دنیا والوں کی نظر میں بھی جو گرا دیا جاتا ہے، یہ سارے نافرمانی کے اثرات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے غصے کی طرف اظہار کرتے ہیں، پھر آخرت میں تو ہمیشہ ہو کر رہیں گے۔ یہ ساری چیزوں کی وضاحت کرنے کے بعد پھر انسان ذمہ داری سے فارغ ہو سکے گا۔ اگر نہیں کرے گا تو راست نہ صحیح بر راست وہ بھی ذمہ دار ہوں گا گناہ گاروں کے ساتھ، اگرچہ کہ نیکی کے اوپر قائم ہے۔ سبحان اللہ